अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मौलाना फजलुर रहमान ने 48 घंटे अहम करार दे दिए। कहते हैं होमवर्क कर लिया, बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अपोजिशन ने अरकान असम्बली को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। नंबर पूरे हैं, अदम एतमाद ले आए। मुत्तहिदा अपोजिशन की 9 रुकनी कमेटी ने लीडरशिप को सिफारिश कर दी। शाहिद खाकान कहते हैं काफ लीग के बगैर भी अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। काफ लीग के 5 वोटों की अहमियत नहीं। काफ लीगी रहनुमा तारिक बशीर चीमा ने कहा, अदम एतमाद पर कोई फैसला नहीं किया, हुकूमत और अपोजिशन को कोई यकीन दहानी नहीं कराई। मौलाना साहब ये खुशखबरियां बड़ी दफा पहले भी सुना चुके हैं। इनके बाजुओं में ताकत नहीं है। अपोजिशन के पास नंबर पूरे होते तो वो हुकूमत में होते। वो 13वीं दफा ये कोशिश कर रहे हैं। जब ले आएंगे तब पता चल जाएगा ये कहाँ पे खड़े हैं और नंबर्स भी देख लेंगे, हम भी देख लेंगे। तहरीक अदम एतमाद आई तो देख लेंगे ये कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ। मौलाना ऐसी खुशखबरियां पहले भी सुना चुके। अपोजिशन के पास इतनी ताकत नहीं कि वो अदम एतमाद ला सके। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कोई परवाह नहीं, हम तगड़े हैं। अपोजिशन के पास नंबर्स पूरे होते तो हुकूमत में होते। अपोजिशन को पता ही नहीं कि उनके वजीर आजम का उम्मीदवार कौन है। अपोजिशन एक ड्रामा है। शेख रशीद कहते हैं अदम एतमाद आसान नहीं, मुल्क की बुनियादें हिला देता है। बिलावल भुट्टो का लॉन्ग मार्च अपना ही मार्च है, वो इस्लामाबाद आ रहे हैं, आने दें। पेट्रोल, डीजल और बिजली कैसे सस्ती की, वजीर आज़म इमरान खान ने बता दिया। कहा पैसे आ रहे हैं, अवाम पर लगा रहे हैं। पहली बार पाकिस्तान में रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया गया। आलमी मंडी में इजाफे के बावजूद कीमत गिराई। लोग जितना टैक्स देंगे उतना कौम पर लगाएंगे। बिलासूद कर्ज के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा हुकूमत लोगों को पैरों पर खड़ा करने के लिए मदद कर रही है। मुतवस्सित तबके को घर बनाने के लिए 20 लाख रुपए बिलासूद कर्ज दिया जा रहा है। हर घर के एक फर्द को टेक्निकल एजुकेशन भी फराहम की जाएगी। सबसे ज़्यादा फ़ख्र हेल्थ कार्ड पर है। इस माह के आखिर तक पंजाब के हर ख़ानदान के पास हेल्थ कार्ड होगा। इमरान खान जयालों से घबरा गया, डर के मारे पेट्रोल और बिजली सस्ता कर दिया। बिलावल भुट्टो की घोटकी में हुकूमत पर तीरंदाजी। कहा हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। हमारे पास अदम एतमाद का जमहूरी हथियार है। पंजाब में दाखिल होकर दमादम मस्त कलंदर होगा। पीपल्स पार्टी किराए का मजमा साथ लेकर चल रही है। बिलावल अदम एतमाद जेब में लेकर घूम रहे हैं तो फिर जेब से निकाले ना। शाह महमूद कुरैशी ने पीपी चेयरमैन पर तंज का तीर चला दिया। कहा काफ लीग के जवाब के बाद अदम एतमाद की हवा निकल गई है। नून लीग फौरी इलेक्शन चाहती है, पीपल्स पार्टी नहीं चाहती। बिलावल अभी वक्त लगेगा, पहले कुछ सीख लो। अली जैदी ने कहा जरदारी माफिया के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद कर दिया। खुनियारी में पीपी और पीटीआई का कारकुनान में तसादुम होते होते रह गया। एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी। हमने किसी को नहीं रोका, वो आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, जरूर आए। कोई लॉन्ग मार्च करे, कोई शॉर्ट मार्च करे, जो मर्जी करते रहे, हमें कोई चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। कोई शॉर्ट मार्च करे या लॉन्ग, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने बिलावल को पंजाब में खुशामदीद कह दिया। उस्मान बुज़दार ने कहा उन्हें कोई घबराहट नहीं, घबराने की बारी अब अपोजिशन की है। इत्तेहादी और अवाम साथ हैं, खुलकर खेलेंगे। चौधरी बिरादरान से मुलाकात शानदार रही। पेट्रोल और बिजली की कीमत कम तो कर दी, खुदारा यू टर्न ना लेना। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का तंजियावार। कहा हुकूमत IMF और अवाम दोनों को चकमा दे रही है। डूबती सियासत बचाने के लिए मौशी मुफादात को बलि चढ़ाया जा रहा है। काली कमाई वालों पर करम, मीडिया और अवाम पर काले कानून और महंगाई का सितम किया जा रहा है। फवाद चौधरी बोले पेट्रोल और बिजली सस्ती करने पर अपोजिशन और उनके मीडिया में हमनवा सीखवा हैं। अपोजिशन को असल दुख अगली बारी ना मिलने का है। वो अपोजिशन जो हमें ये कहती थी हुकूमत ने IMF के एजेंडे के ऊपर महंगाई कर दी, लेकिन अब जब वजीर आज़म ने अवाम को रिलीफ दिया तो साथ ही आके जो है उन्होंने मुनाफकत शुरू कर दी। पहले कहते थे IMF हमसे महंगाई करा रही है, वजीर आज़म ने अवाम को रिलीफ दिया तो इन्होंने मुनाफकत शुरू कर दी। इमरान खान गरीब तबके के लिए एहसास और दर्द रखते हैं। वजीर ममलिकत फारूक हबीब का रद्द अमल।
وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں یہ دنیا کی پہلی اپوزیشن ہے جو پوچھ رہی ہے قیمتیں کم کیوں کر دیں، ان کے دور میں کرونا آتا تو یہ ویکسین پر بھی کمیشن لیتے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت سیکیورٹی امور پر اہم اجلاس، وفاقی وزراء، سول اور عسکری حکام شریک ہوئے۔ اجلاس میں قومی سلامتی کے امور پر غور، ملکی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ، خطے کی صورتحال کے پیش نظر حکمت عملی پر مشاورت۔ صحافتی تنظیموں نے پی کا قانون اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ پی بی اے، اے پی این ایس، سی پی این ای اور ایمنٹ کی ترمیم کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دینے کی استدعا، موقف اپنایا۔ پبلک آفس ہولڈرز پر تنقید گڈ گورننس کے لیے ناگزیر ہے، تنقید کو ناقابل ضمانت جرم بنا دیا گیا، ایسا کرنا اظہار رائے کے استعمال کو خوفناک بنانے کے برابر ہے، حکومت اور اداروں کی عزت کو قانون سے محفوظ نہیں بنایا جا سکتا۔ ڈمپروں اور بسوں کی ریس میں لوگ زندگی ہارنے لگے، قاتل ڈمپر اور بس 4 شہریوں کی جان لے گئے، ایک ہی دن میں طالبہ سمیت 4 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ یونیورسٹی روڈ پر ٹینکر نے طالبہ سمیت 2 راہگیر کچل ڈالے، طالبہ کو کچلنے والے ٹینکر کے ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ ٹینکر پوری رفتار سے دوڑتا کئی گاڑیوں کو سائیڈ دے کر نکلا، ایکسپو سینٹر کے قریب طالبہ عائشہ کو کچل ڈالا۔ عائشہ کو ان کے والد کراچی یونیورسٹی چھوڑنے جا رہے تھے۔ اردو یونیورسٹی کے قریب ایک اور ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار علی حیدر موقع پر جاں بحق ہو گیا، ڈرائیور فرار۔ پرنگی انڈسٹریل ایریا میں تیز رفتار بس نے موٹر سائیکل سوار بھائیوں کو کچل ڈالا، دونوں موقع پر جاں بحق۔ لاہور کے علاقے چونگ میں میاں بیوی اور بیٹی کی اجرتی قاتلوں نے جان لی، پولیس نے مرکزی ملزم کو 2 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ نامزد ملزمان امین، رضا، شہزاد اور بابر کو بھی گرفتار کیا جا چکا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے اجرتی قاتلوں کا مرکزی ملزم امین سے جیل میں رابطہ ہوا، تینوں اجرتی قاتلوں کا طریقہ واردات گلا کاٹنا ہے۔ آرمی چیف سے ایرانی فضائیہ کے سربراہ کی ملاقات، باہمی دلچسپی، تعاون اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو، دفاع سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ سپہ سالار نے کہا علاقائی استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ ایرانی کمانڈر نے افغان صورتحال میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ اوگرا نے گیس کی اوسط قیمت 16.37% تک بڑھانے کی منظوری دے دی۔ سوئی ناردرن کے لیے گیس 94 روپے اور سوئی سدرن کے لیے 50 روپے فی MMBTU مہنگی۔ اطلاق وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد 1 جولائی سے ہوگا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں 7 سال کی بلند ترین سطح پر، WTI خام تیل $160 اور برینٹ خام تیل $110 فی بیرل ہو گیا۔ پاکستان حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس ختم کر دیا۔ پیٹرول، ڈیزل، مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل پر سیلز ٹیکس کی شرح 0 کر دی، نوٹیفیکیشن جاری۔ یوکرین میں پھنسے 1227 پاکستانیوں کو نکال لیا گیا، پاکستانیوں کے انخلاء کا عمل تقریباً مکمل۔ پاکستانی سفیر نویل کھوکھر کہتے ہیں ترنوپل کے قریب 50 سے 60 مختلف بارڈرز پر 21 پاکستانی موجود ہیں جنہیں جلد نکال لیا جائے گا۔ تیسری عالمی جنگ چھڑی تو ایٹمی اور تباہ کن ہوگی، روسی وزیر خارجہ کا انتباہ۔ یوکرین پر روسی طیاروں کی شدید بمباری، ٹی وی ٹاور، رہائشی عمارتیں، فریڈم اسکوائر اور اوپرا ہاؤس تباہ، درجنوں افراد ہلاک۔ روسی حملوں میں اب تک یوکرین کی 1325 فوجی تنصیبات تباہ ہو چکی ہیں۔ یوکرین کا 7 دنوں میں 5700 سے زائد روسی فوجی مارنے کا دعویٰ۔ جو بائیڈن نے پیوٹن کو آمر قرار دے دیا، روس پر مزید پابندیاں لگا دیں۔ یوکرین کو اسلحہ اور امداد کی فراہمی جاری رکھنے کا اعلان۔ امریکی صدر نے کہا پیوٹن کو نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ حکومت گرانے کے مشن پر نکلے جیالے پرجوش، چیئرمین اور خاتون رہنماؤں کو خوش کرنے کی ویڈیوز وائرل۔
بلاول بھٹو کے ساتھ کنٹینر پر سوار صوبائی رہنما پارٹی گیت پر تالیاں بجا کر فتح کا نشان دکھاتے رہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ ہر چیز سے بے خبر موبائل میں مصروف نظر آئے۔ نوشہر و فیروز میں شہری رحمان اور شازیہ مری کا گرما گرم ناشتے کے ساتھ گانا سنا کر دل بہلایا گیا۔ منظور سخیرانی کے گیت پر دونوں رہنما واہ واہ کرتی رہیں۔ کراچی میں شہریوں نے 3 مبینہ ڈاکوؤں کا مار مار کر برا حال کر دیا۔ سوراب گوٹ میں 2 مبینہ ڈاکو شہریوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ مشتعل شہریوں نے مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ پولیس اور رینجرز نے ملزمان کو حراست میں لے کر اسپتال پہنچایا۔ شادمان میں دکاندار نے ڈاکو کو دھر لیا، ساتھیوں کے ساتھ مل کر خوب دل کی بھڑاس نکالی۔ مجھے کراچی اسٹریٹ کرائم سے پاک چاہیے، ہر قسم کے وسائل دیے ہیں، پولیس رزلٹ دے، کام نہ کرنے والے افسر کو فارغ کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی امن و امان سے متعلق اجلاس میں ہدایات۔ کنٹرولنگ، پیٹرولنگ اور دیگر کارروائیوں کی یومیہ رپورٹ طلب۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کراچی میں جرائم بے قابو ہیں اور پیپلز پارٹی پاکستان فتح کرنے نکلی ہوئی ہے۔ جو حکومت جرائم کنٹرول نہیں کر سکتی وہ ملک کیسے چلا سکتی ہے؟ سیبرا پاک بحریہ ایڈمرل امجد نیازی کا ارماڑا، سجاول، شاہ بندر، پینس، توقرل اور طارق کا دورہ۔ تنصیبات اور مشقوں کا جائزہ لیا۔ امیر البحر کا پاک بحریہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر اظہار اطمینان۔ ملکی سمندری حدود کے دفاع میں افسران اور جوانوں کے عزم کو سراہا۔ کہتے ہیں پاک بحریہ دشمن کی کسی مہم جوئی پر رد عمل کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ ARYB گلوبل بزنس انہانسمنٹ ایکو سسٹم ہوٹل انڈسٹری کے لیے پرکشش پلیٹ فارم بن گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے ARYB گلوبل پروگرام کے ذریعے ہوٹل انڈسٹری کو لاکھوں سیاحوں تک براہ راست رسائی ملے گی۔ دنیا بھر میں مسافروں کو ARY سے سونے کی خرید و فروخت پر 80% بچت کا موقع ملے گا۔ رہائش اور کھانے کے اخراجات بھی کم ہوں گے۔ باروب دستار، دلکش لباس، بلوچ ثقافت کا دن ہے آج۔ مہمان نوازی بلوچ ثقافت کی شان، تو منقش بلوچی جھڑی ہے خاص پہچان۔ کئی علاقوں میں تقریبات، ثقافتی پروگرام منعقد کیے گئے۔ جرمن قونصل خانے میں بھی تقریب، قونصلر جنرل اور اہلیہ نے بلوچی کپڑے پہنے۔ ٹیسٹ سیریز کے لیے آسٹریلوی ٹیم کی تیاریاں تیز، دوسرے روز بھی پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس۔ پاکستانی اسکواڈ کی بھی بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں۔ 2 لیجنڈری لیگ اسپنر سے منسوب ٹرافی کی رونمائی۔ دونوں کپتان بہترین کارکردگی دکھانے کے لیے پرعزم۔ بابر اعظم بولے شائقین کو بہترین مقابلے دیکھنے کو ملیں گے۔ آسٹریلوی کپتان کا کہنا تھا تاریخی سیریز کا بہترین اختتام کریں گے۔ ون ڈے کی نئی رینکنگ جاری، قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کی پہلی پوزیشن برقرار، فخر زمان 9ویں نمبر پر موجود۔ بالرز رینکنگ میں نیوزی لینڈ کے ٹیرن بولٹ کا پہلا نمبر، ٹاپ 10 بالرز میں کوئی پاکستانی شامل نہیں۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,29,295 روپے ہو گئی۔ 1 گرام سونے کی قیمت 11,085 روپے اور 1 ملی گرام سونا 11 روپے 8 پیسے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,278 درہم، 1 گرام سونے کی قیمت 227 درہم اور 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر،
ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।